رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف خالق کی کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کو انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا، ہماری رشد و ہدایت، نیکی کے راستہ بتانے، صحیح طریقہ پر چلانے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ہم لوگ اس دنیا کے اندر دو طرح کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، دوسرا حق انسانوں کا ہے۔ آج ہم انسانی حقوق کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھتا ہوں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ضرر ولا ضرار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ اس حدیث کے ترجمہ میں محدثین نے تین طرح سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آئیے اس ترجمہ کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار۔ لا ضرر، کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کو ارادہ نہیں سو بغیر ارادے کے تکلیف نہ پہنچائے، ولا ضرار، اور ارادہ کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دو معنی ہیں، ایک بغیر ارادے کے کسی کو تکلیف پہنچانا، اور ایک ارادہ کر کے کسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کو بغیر ارادے کے یا ارادہ کر کے تکلیف نہ پہنچائے۔ اب مثال سمجھیں، ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں
اپنے گھر کے اندر، اپنے آنگن میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہوتا ہے، ارادہ نہیں ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن جب وہ ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتا ہے۔ تو حدیث کے حساب سے لا ضرر، آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اس کام کو کرنے سے رک جائیں، یا وہ کام اس طرح کریں کہ آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے بغیر ارادہ کے لا ضرر، آپ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ اپنے آنگن میں کچھ پانی جمع کیے ہیں، وہ پانی زیادہ اوور فلو ہو کر کے پڑوسی کے یہاں چلا جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتا ہے۔ آپ کو ارادہ نہیں ہے اس کو تکلیف پہنچانے کا، لیکن تکلیف پہنچتا ہے، تو اسلام کا حکم ہے لا ضرر، کہ آپ نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ کوئی ایسا راستہ نکالو کہ اسے تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ولا ضرار، جان بوجھ کر تکلیف نہ دو، یعنی آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر اسے تکلیف ہونا، تو یہ تو اور بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مفہوم ہے اس کا، لا ضرر ولا ضرار، کہ بغیر ارادہ کے کسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا جائز نہیں۔ ولا ضرار، جان بوجھ کر کسی کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، نقصان دینا جائز نہیں۔ اس کا دوسرا ترجمہ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر، اپنے آپ کو تکلیف مت دو، اپنے آپ کو نقصان میں رکھنا، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنا جائز نہیں۔ ولا ضرار، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ بھی جائز نہیں۔ یعنی نہ آپ خود کو تکلیف دیں اور نہ ہی کسی دوسروں کو نقصان پہنچائیں، اپنا بھی نقصان نہیں، دوسروں کو بھی نقصان نہیں۔ یہ ہے لا ضرر ولا ضرار۔ اب مثال سے کیسے سمجھیں گے؟ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر وڈے بیاج کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ وڈے بیاج باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یہ سود وڈے بیاج کی حرمت کے بعد کا یہ حکم ہے۔ جب اللہ نے کلی طور پہ اس کو حرام کر دیا تب یہ حکم آیا تھا، کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، تو یہ وڈے بیاج جو کچھ باقی رہ گیا ہے اب اسے ختم کر دو، چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرتے، یعنی وڈے بیاج لینا دینا نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم توبہ کر لیتے ہو، یعنی اب تک تم نے جو گناہ کر لیا، اب سے تم اللہ سے توبہ کر کے، معافی مانگ کر کے اگر تم چھوڑ دیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو اصل مال ہے وہ تمہارا ہے۔ یعنی اگر کسی کو وڈے یا بیاج پہ پیسہ دیا ہے، روپے پیسے دیے ہو، کسی کو 1000 10,000 لاکھ روپے دے چکے ہو، تو جو اصل جو مال ہے وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یہ اسلام کا قانون ہے کہ نہ تمہارے اوپر ظلم ہو اور نہ
تم کسی کے اوپر ظلم کرو۔ اصول ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان میں رہو، نہ خود کو تکلیف میں ڈالو، نہ خود کو پریشان کرو، اور نہ ہی کسی اور کو تکلیف دو، کسی اور کو پریشان کرو، کسی اور کو نقصان پہنچاؤ۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اللہ نے کہا کہ جو اصل مال جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے، وہ اصل مال لے لو، باقی جو اوپر کا جو مال ہے وڈے بیاج جو بھی بنتا ہے اسے ختم کر دو، اسے چھوڑ دو، یہ مت لو۔ تو لا ضرر ولا ضرار، اس کا دوسرا معنی ہے کہ خود کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، خود کو تکلیف دینا جائز نہیں، ولا ضرار، اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانا، تکلیف دینا جائز نہیں۔ اس کے بعد اس حدیث کا تیسرا ترجمہ لا ضرر ولا ضرار، پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ لا ضرر، پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، ولا ضرار، اور بدلہ لیتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اس میں دو چیزیں، ایک ہے دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے کسی بات کے اوپر بھڑ جاتا ہے، اور جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبا دیتا، اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ اسلام کا یہ حکم ہے کہ پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، فرسٹ میں تم کسی کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اگر کسی نے تم کو نقصان پہنچا دیا ہے اور اب تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بدلہ لیتے ہوئے نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، ایک تو پہل کرتے ہوئے نقصان نہیں پہنچانا ہے، اگر ہم کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو بدلہ لیتے ہوئے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ اے مومنو، اگر تم کسی سے بدلہ لیتے ہو تو اتنی ہی بدلہ لو جتنا کہ تم کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لیتے ہو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہترین بدلہ ہے۔ اللہ نے کیوں کہا کہ اگر صبر کر لیتے ہو تو صبر کرنے والوں کے لیے بدلہ ہے؟ اللہ نے بدلہ لینے سے منع نہیں کیا، لیکن پھر کیوں کہا کہ صبر کر لو؟ اس لیے کہا کہ بدلہ لینے کے وقت جو جذبہ ہوتا ہے ہمارے اندر، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نقصان پہنچا دیں۔ اب کسی نے ہمیں ایک تماچا مارا، ہم بھی اس کو ایک تماچا ماریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں زور سے لگا دیے تو کیا ہوگا؟ وہ سامنے والا تو آہستہ مارا، ہم نے زور سے لگا دیا۔ سامنے والے ایک گالی دیا، ہم نے دو گالی دے دیا۔ تو صبر کرنا بہتر ہے بدلہ لینے سے، لیکن اسلام نے بدلہ لینے سے منع نہیں کیا۔ اس لیے لا ضرر ولا ضرار، کہ پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ اگر بدلہ لیتے ہو تو بدلہ لیتے ہوئے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اگر اس کا پورا معنی اور مفہوم اگر ہم دیکھ لیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار کا مطلب ہوا کہ دل میں ارادہ کے ساتھ یا بغیر ارادے کے اپنے آپ کو یا کسی اور کو پہل کرتے ہوئے یا بدلہ لیتے ہوئے نقصان پہنچانا، تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہن،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ تھا جو اب تک آپ لوگوں نے سنا۔ اگر ہم اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ اس اصول کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کسی کو تکلیف دینے سے بچیں گے، کسی کو نقصان پہنچانے سے بچیں گے، آپ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمیں دوسرے آدمی کے لیے وہی چیز پسند کرنا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ کسی اور کے لیے پسند نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص، تم میں کا کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں ایک چیز میں بتاتا چلوں، ایمان کو جوڑ دیا مسلمان بھائیوں کی پسند سے۔ جیسے جو آدمی مومن ہوگا وہ آدمی جیسے اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسا دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے پڑ جائے، کوئی مجھے نقصان پہنچائے، کوئی مجھے تکلیف دے، کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، کوئی میرے پیچھے نہ پڑے، کوئی مجھے تکلیف نہ دے۔ تو آپ اپنے لیے جیسا سوچ رکھتے ہیں ویسا دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی سوچ رکھنا ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہے کہ میرے سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ کو یہ سوچ رکھنی پڑے گی، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے سے بھی کسی اور کو نقصان نہ پہنچے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، تب آپ مومن ہیں۔ دوسری حدیث، لا يبلغ عبد حقیقت الایمان حتی یحب للناس ما یحب لنفسہ من الخیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بندہ، ایک انسان ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بھلائی میں سے۔ بھلائی کی جو چیز، اچھی اچھی چیزیں جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا سب کے لیے پسند کرنا ہے۔ یہاں پہ ایمان کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے لیے بھلائی کی سوچ رکھنا ہمارے اندر جتنا زیادہ ہوگا ہمارا ایمان بھی اتنا زیادہ بڑھے گا۔ اگر مومنوں کی بھلائی کے بارے میں اگر ہم نہیں سوچتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارا ایمان دھیرے دھیرے نیچے چلا جائے گا۔
جتنا ہم مومنوں کی بھلائی کے بارے میں سوچیں گے ہمارا ایمان بھی اتنا زیادہ اونچا ہوگا۔ اگر ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں، دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچتے، تو یاد رکھیے یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت نہیں ہے، ایمان والوں کی صفت یہی ہے کہ اپنے لیے جیسا ہے ویسا دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو ہریرہ احب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا۔ ابو ہریرہ تم جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ویسا ہی پسند کرو، مومن بن جاؤ گے۔ دوسری روایت ہے تکن مسلما، مسلمان بن جاؤ گے۔ تو اپنے بارے میں اچھی سوچ، اچھی سوچ اپنے بارے میں رکھنا، ویسی مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھلائی سوچنا، یہ ایمان کی، مومنوں کی اور مسلمانوں کی پہچان ہے اور مسلمانوں کی علامت ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ جو مسلمان بھی ایسی سوچ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 2 طرح کی بشارت دیے ہیں۔ آئیے وہ دونوں حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، غالباً یزید بن اسد القصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم کو جنت پسند ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے جنت پسند ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو، ضرور جنت میں جاؤ گے اور ضرور جنت میں تم جاؤ گے۔ تو جو مسلمان جیسا اپنے لیے سوچتا ہے ویسا دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے سوچتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایک جنت کی بشارت ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث غور سے سنیے، من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ ہر کوئی پسند کرتا کہ اللہ ایک تو جہنم میں نہ ڈالے، اگر جہنم میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے چلا گیا تو اللہ دوسرے مرحلے میں تو ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دینا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ، کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے، فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس کی موت 2 حالت میں آنی چاہیے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ دوسری چیز، وَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور وہ لوگوں کے ساتھ ایسی ہی معاملہ کرے جیسا کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم جیسا معاملہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا معاملہ سب انسانوں کے ساتھ کرنا۔ اپنے لیے اچھا، دوسروں کے لیے بربادی،
ایسا سوچنے والا اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے، اس مومن کو چاہیے، اس مسلمان کو چاہیے کہ اس حالت میں موت آئے کہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھتا ہو جیسا کہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم سے نکال کر ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں اچھی سوچ، اچھی تھنکنگ رکھنا، کبھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا۔ خیر یہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے بھلائی، خواہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یعنی بھلائی چاہنا، مسلمانوں کا بھلائی چاہنا، جس کو بولتے ہیں النصح لکل مسلم۔ حدیث کے اندر النصح لکل مسلم کہا گیا۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کے بارے میں بیعت لی۔ پہلی چیز الاقام الصلاۃ، نماز کے بارے میں کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسری چیز اطاع الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا۔ تیسری چیز والنصح لکل مسلم، ہر مسلمانوں کا خیر خواہ رہوں گا، یعنی ہر مسلمان کا بھلائی چاہوں گا۔ خیر خواہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، برائی نہیں، نقصان نہیں۔ یعنی اگر میں کسی کا خیر خواہی کرتا ہوں تو اس کا برائی کبھی نہیں چاہتا، اس کو نقصان میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو پریشانی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو مصیبت میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کبھی پریشانی میں، مصیبت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمیشہ خوش رہے۔ ماں باپ کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی خوشحالی چاہتا ہے، ہمیشہ اس کے اچھا چاہتا، کبھی برا نہیں چاہتا۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بیعت لیتے ہیں، یہ جو آخری لفظ ہے خیر خواہی، کہ مسلمانوں کا خیر خواہی کرنا، یہ چیز ہم لوگوں کے اندر بہت کم رہ گیا، یعنی صرف اپنے فائدہ تک محدود ہے۔ جہاں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے وہاں ہم سامنے والے کو خیر خواہی کرتے ہیں، کیونکہ اسے فائدہ لینا ہے، اسے فائدہ لینا ہے تو اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، اور جہاں فائدہ لینا نہیں ہوتا وہاں خیر خواہی نہیں کرتے۔ لیکن اسلام کا قانون کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے، یعنی ہمیں مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی ہے اور اس کی بھلائی کے بارے میں ہی سوچنی ہے۔ سب سے بڑا خیر خواہ اس جہان میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے ہمارا آئینہ، میرا، جہاں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں، وہ ہماری شکل کے بارے میں، ہماری صورت کے بارے میں، ہمارے فیس کے بارے میں ہر چیز برابر بتا دیتا ہے، کمی بیشی کچھ نہیں کرتا، اور اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ سامنے بتاتا، پیچھے نہیں بتاتا۔ اسی لیے آپ اگر حدیث پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث کے اندر، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کے سکا ہے۔ آئینہ، مرر، جب ہم سامنے رہتے ہیں تو جس طرح آئینہ
ہمارے سامنے ہمارے فیس کے بارے میں ہر چیز بتاتا، کچھ بھی جو مطلب ایک چیز بھی نہیں چھوڑتا، اور جب ہم وہاں سے چلے آتے ہیں تو پیچھے کچھ نہیں بولتا۔ تو ایک مومن کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک مومن کی اگر کمی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے نصیحت کے طور پہ اس کو بتائیں گے، دوسروں کو نہیں بتائیں گے۔ خیر خواہی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی بھلائی سوچیں، اس کی برائی نہ سوچیں۔ دل میں دشمنی چھپا کر کے اوپر سے نصیحت کرنے والا کبھی خیر خواہی نہیں کرتا۔ دل میں دشمنی چھپائے ہیں، اوپر سے آ کر کے نصیحت کرتے ہیں۔ ایسا کس نے کیا تھا معلوم ہے؟ شیطان ابلیس نے ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام کے ساتھ دل میں دشمنی چھپا کر کے نصیحت کرنے آیا۔ اللہ نے اس درخت کے پھل سے کائے کو منع کیا ہے معلوم ہے؟ کھا لیے تو ہمیشہ جنت میں رہ جاتے یا تو فرشتہ بن جاتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم یہ پھل نہیں کھانا۔ تو یہ دل میں دشمنی چھپا کر کے نصیحت کرنے آیا۔ ایک مومن دل میں دشمنی چھپا کر کے نصیحت کرنے آتا ہے، وہ کبھی خیر خواہ بن سکتا نہیں بن سکتا، اور جو خیر خواہ بنا ہوا ہے وہ کبھی دل میں دشمنی نہیں رکھتا۔ اگر ہم کسی کے لیے دل میں دشمنی چھپا کے رکھے ہیں، یاد رکھیے آپ کبھی بھی اس کے خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا کہ اے جرید، ایک مسلمان کا خیر خواہ بن کے رہنا ہے تجھے، وہ چیز ہمیں نصیب نہیں ہوگا اگر ہم کسی کے لیے دشمنی چھپا کے رکھے ہیں تو یہ دوسری چیز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے نہ انجانے میں ہو، خود کو، دوسرے کو، کسی کو بھی ہم سے کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو، تو اگر آپ خیر خواہ بن جائیے، دل سے دشمنی ہٹا دیجئے، آپ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تیسری چیز، تیسرا اصول، آپ افضل مومن بنے، افضل مومن، افضل مسلمان، اچھے کوالٹی کے مسلمان بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ افضل مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ ہمارے اس حال سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم صحیح میں مومن نہیں ہیں، صحیح میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہماری زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم صحیح میں مومن اور مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں ہاتھ کو کنٹرول کرنا ہے، زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہاتھ اور زبان کا ذکر کیا ہے، پاؤں کا ذکر نہیں کیا، کہیں کا ذکر نہیں کیا۔ تو دیکھیے ایک اصول، آدمی کو آدمی سے جب لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے دو چیز استعمال کرتا آدمی، ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، زبان کا استعمال کرتا ہے۔ ہاتھ کا استعمال مار پیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور زبان کا استعمال گالی دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جو آدمی ہاتھ کو کنٹرول کر لیا، زبان کو کنٹرول کر لیا، اس کو پاؤں چلانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کبھی نہیں۔ پاؤں چلانے کی ضرورت جانوروں کو پڑتی ہے۔ جو جانور ہوتے ہیں وہ پاؤں مارتا پیچھے سے، انسان نہیں۔ انسان ہاتھ اور زبان
کا ہی استعمال کرتا ہے، اور جو انسان اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کر لیا وہ یاد رکھے اس کو پاؤں کبھی نہیں استعمال کرنا پڑتا۔ اور ایک مومن اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہے تو یاد رکھیے ہم مومن ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ یا زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو یاد رکھیے ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، ہم صحیح سے مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ 3 اصول میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، چونکہ وقت بھی ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، جب تک ہم اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تب تک آپ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ ہم آپ کے چہرے کو بدل سکتے ہیں، ہم آپ کے لباس کو بدل سکتے ہیں، ہم آپ کے چال ڈھال کو بدل سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو سوچ ہے اس سے ہم نہیں بدلیں گے، اس کو آپ ہی کو بدلنا پڑے گا۔ ہماری جو سوچ ہے مسلمانوں کے بارے میں، وہ سوچ ہمیں خود بدلنا پڑے گا۔ سامنے والا ہماری سوچ کو نہیں بدل سکتا۔ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، جو نیچرل ہمارے اندر ہوتا ہے، اس کو صحیح راستے پہ لانا وہ ہماری ہی ذمہ داری۔ ہم خود سے اگر اپنے آپ کو بدل دیے تو بدل جائے گا۔ سامنے والا ہمیں کتنی بھی نصیحت کرے، جب تک ہم اندر سے خود کو نہیں بدلیں گے دوسرا کوئی ہمیں نہیں بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر کوئی کسی کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو آخرت کے اندر وہ اپنے لیے بہت بڑا مصیبت خرید لیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کمزور مار کھاتا ہے، طاقتور مارتا ہے۔ طاقتور اپنے طاقت کا استعمال کر کے کمزوروں کو دباتا ہے۔ ایک چیز میں اصول کی بات میں بتا دیتا ہوں، اگر سامنے والا ہم سے کمزور ہے تو میں اس سے جیت جاؤں گا، لیکن اگر سامنے والا ہم سے طاقتور ہے وہ ہماری نہیں چلتی۔ دنیا کا یہی اصول ہے۔ اگر آپ آج کسی کو گالی دے رہے ہیں، یاد رکھیے وہ آپ سے کمزور تھا، اس لیے اس نے آپ کی گالی کو برداشت کر لیا۔ اگر آپ اپنے سے طاقتور کو گالی دے کر کے دیکھیے کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ کسی کو آپ نے مار دیا، وہ برداشت کر لیا، تو یہ مت سمجھے کہ آپ نے مار دیا، یہ سمجھے کہ وہ ہم سے کمزور تھا اس لیے اس نے برداشت کر لیا۔ اگر وہ طاقتور ہوتا تو اس کا ری ایکشن آتا۔ یہی دنیا کا اصول ہے کہ ہر طاقتور اپنے کمزوروں کو دباتا ہے، لیکن جب اس سے زیادہ طاقتور آدمی اگر کوئی آ جاتا ہے وہ خود دب جاتا ہے۔ یہی اصول ہے دنیا کا۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ یہ سمجھیں یہ سامنے والا ہم سے کمزور ہے، اللہ نے اس کو ہم سے کمزور بنا دیا ہے، ہمیں اس کے اوپر رحم کرنا ہے، اس کو معاف کر دینا ہے، اگر یہ سوچ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ سوچ رکھے کہ اللہ نے اس کو میرے سے کمزور بنایا ہے، اللہ نے اس سے مجھے طاقتور بنایا ہے، آپ اس کی کمزوری کا خیال رکھیں۔ اگر یہ سوچ رکھتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ سوچیں کہ اس نے مجھے کہا ہے میں کیوں برداشت کر لوں، میں کمزور ہوں، اگر آپ اپنی طاقت کا استعمال کرنے جائیں گے تو یاد رکھیں اسی وقت آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ سامنے والا ہم سے کمزور تھا، کیونکہ اگر آپ سے زیادہ طاقتور ہوتا تو آپ اس کے سامنے زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہر ایک طاقتور کے اوپر کوئی نہ کوئی طاقتور ہے۔ ایک پیسے والے کے اوپر بھی پیسے والے ہیں، ایک بدماش کے اوپر بھی دوسرا بدماش ہے، ہر اصول ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ایک کیٹیگری کے ہیں تو اس کے اندر بھی کئی رہتے ہیں اوپر سے
اللہ نے ایک اصول دیا کہ فوق ذل علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. یعنی ایک آدمی جو کچھ جانتا ہے، ایسا نہیں کہ وہی جانتا ہے، کوئی دوسرا اور آدمی آئے گا جو اس سے زیادہ جانتا ہے. اگر وہ اس سے زیادہ جانتا ہے، کوئی تیسرا آئے گا جو اس سے بھی زیادہ جانتا ہے. یہی ہے دنیا کا اصول کہ آپ کی طاقت اور آپ کی کمزوری کے سامنے وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہے جو آپ سے طاقتور ہے یا آپ سے کمزور ہے. یہی دنیا کا اصول ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کسی کو بھی ہمارے سے تکلیف نہ ہو تو یہ بہت اچھی سوچ ہوگی، اور یہی سوچ آپ کو آخرت کے اندر کامیاب بھی کرے گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دنیا کے اندر رہتے سہتے اللہ ہمیں سب سے مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.